نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس نشست میں آپ سے سورۃ النحل کی 90 نمبر آیت طیبہ سے متعلق جو احکامات ہیں ان کے بارے میں آپ سے گفتگو کرنی ہے، اور یہ آیت مبارکہ ہم میں سے ہر فرد جمعۃ المبارک کے خطبے میں اپنے اپنے خطیب سے سنتا ہے، اور اس کی اہمیت کو آپ ملاحظہ کیجئے کہ جمعے کے خطبے میں اس کو تاکیداً بیان کیا جاتا ہے۔ اس میں حکم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو 3 طرح کے حکم دیے ہیں، اور 3 چیزوں سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا۔ کل 6 چیزیں ہیں اس میں۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یہاں تک تو احکامات ہیں، امر ہے۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، اور رشتہ داروں کو دینے کا، صلہ رحمی کرنے کا۔ وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور بے شک وہ منع کرتا ہے بے حیائی سے، برائی سے، اور سرکشی و بغاوت سے۔ آخر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تمہیں نصیحتیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بھلائی چاہتا ہے، وہ تم سے محبت کرتا ہے، اس لیے تو تمہیں نصیحتیں کرتا ہے، تمہیں راہ راست پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہ چاہتی ہے کہ تم راہ راست پہ آ جاؤ۔ اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کی پیروی کرو، لعلکم تذکرون، تاکہ تم اس نصیحت سے سبق حاصل کرتے رہو، تم اس سے کچھ نہ کچھ سیکھتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کردہ چیزوں سے تم کچھ حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو، عمل پیرا ہو جاؤ۔ تو احباب ذی وقار، آپ دیکھیے اس آیت مبارکہ میں جو پہلا حکم ہے بالعدل، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے۔ عدل عمومی طور پہ انصاف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اب انصاف ضروری نہیں کہ جو عدالتوں سے فیصلہ صادر ہو اس کو ہم انصاف کہیں۔ کورٹ آف جسٹس، کورٹ آف لا سے جو فیصلہ صادر ہوتا ہے اس کو انصاف کہا جاتا ہے۔ بالعدل یہ عمومی حکم ہے، معاشرتی اور انفرادی سطح پہ ہر فرد اس کا مخاطب ہے۔ ایک گھر کا سربراہ، اس کی جیورسڈکشن، اس کا اپنا گھر ہے، وہاں پہ اس نے انصاف کرنا ہے۔ ایک سوسائٹی اور معاشرے کا ہیڈ، وہ سوسائٹی اور معاشرہ اس کی جیورسڈکشن ہے، اس نے وہاں پہ عدل اور انصاف قائم کرنا ہے۔ ایک اسٹیٹ کا سربراہ، پوری اسٹیٹ اس کی جیورسڈکشن ہے، اس نے وہاں پہ عدل و انصاف قائم کرنا ہے۔ اور ایک اس کا جو شرعی حکم ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں احکامات عطا فرمائے ہیں، جو اس نے حدود قائم فرمائی ہیں، ان کا حق ادا کیا جائے، ان کے اوپر من و عن عمل کیا جائے، اپنی طرف سے کوئی تعویلات نہ کی جائیں، یہ عدل ہے۔ والدین اپنی اولاد کے مابین مساویانہ سلوک کرے، مساویانہ برتاؤ کرے، یہ عدل ہے۔ ایک گھر کا سربراہ اس گھر کے تمام افراد کے ساتھ مساویانہ سلوک کرے، کسی سے محبت اور کسی سے نفرت عدل کے راستے میں، انصاف کے راستے میں حائل نہیں ہونی چاہیے۔ پھر آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء مبارکہ جو صفاتی نام ہیں، ان میں سے ایک نام عادل بھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں ایک نام عادل بھی ہے۔ تو اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو انصاف اور عدل کتنا محبوب ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ ان کو پسند کرتا ہے۔
حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا کہ جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اس سایہ رحرکی میں جو سب سے ٹاپ پہ ہے، امام عادل، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا حکمران، یہ اس ہائی رحرکی میں ٹاپ پہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور ایک اور حدیث طیبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قاضی 3 طرح کے ہیں، ان میں سے ایک جنت میں جائے گا اور 2 دوزخ میں جائیں گے۔ دوزخ میں کون جائے گا؟ کہ جس نے عدل و انصاف، کہ اس کے ہاتھ میں یہ منصب تھا، عدل و انصاف کا قلم اس کے ہاتھ میں تھا، لیکن اس نے انصاف نہیں کیا۔ ہمارے اس معاشرے میں بدقسمتی سے انصاف اور قانون کا تو یہ عالم ہے کہ مشہور ہے یہ ضرب المثل کہ ہمارے ہاں قانون تو موم کی ناک کی طرح ہے، جدھر کو چاہیں آپ اس کو موڈیفائی کر لیں۔ عدل مکڑی کے جالے کی طرح ہے کہ امیر اپنی امارت، اپنے وسائل کی وجہ سے اس مکڑی کے جالے کو تار تار کر دیتا ہے اور غریب اس کے شکنجے میں پھنس جاتا ہے۔ محترم ناظرین، عدل یہ ہم میں سے ہر فرد کا منصب ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم عدل کرو اپنے مابین، تمہاری جو بھی جیورسڈکشن ہے تم نے اس میں عدل قائم کرنا ہے۔ دوسرا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے الاحسان، عدل کے ساتھ تم احسان بھی کرو۔ اب اگر ان کے اندر موازنہ کیا جائے تو عدل کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے جتنی نیکی کی ہے اتنی ہی نیکی اس کے ساتھ کرنا یہ عدل ہے، اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ نیکی کرنا یہ احسان ہے۔ آپ کو کسی نے کچھ دیا، آپ اتنا ہی اس کو لوٹائیں گے تو یہ عدل ہے، اور اگر اس سے زیادہ آپ اس کے ساتھ نیکی کریں گے، اس کو زیادہ عطا کریں گے تو یہ احسان ہے۔ کسی نے آپ کو تکلیف اور اذیت پہنچائی، آپ اسی مقدار میں اس کو تکلیف اور اذیت پہنچائیں گے، یہ عدل ہے۔ جتنی آپ کو تکلیف پہنچی اس کے بدلے میں اس سے کم تکلیف دیں گے تو یہ بھی احسان ہے۔ اور احسان کا ایک معنی حسن سلوک کرنا۔ اللہ رب العزت نے قرآن عزیز میں جہاں جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے اس کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، لوگوں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان کے ساتھ پیش آؤ۔ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل کے بعد جو دوسرا حکم اس آیت طیبہ میں ہمیں ارشاد فرمایا ہے وہ احسان کرنا ہے، اور احسان کا ایک معنی حسن سلوک کرنا۔ تو انسان کے حسن سلوک کے سب سے زیادہ جو مستحق ہیں، جو استحقاق رکھتے ہیں، وہ اس کے ماں باپ ہیں۔ ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، حسن سلوک کیا کرو، احسان کیا کرو، نیکی اور بھلائی کیا کرو۔ اور ایک اس کا معنی ہے معاف کر دینا، درگزر کرنا۔ احسان کا مطلب ہے آپ کے ساتھ کسی نے کوئی ناانصافی کی، آپ نے اس کو معاف کر دیا، کسی نے آپ کا حق مارا، آپ نے اس کو معاف کر دیا، یہ احسان ہے۔ اللہ کے ہاں اس کا بڑا اجر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا بڑا مرتبہ اور مقام ہے اگر آپ کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں۔ اور احسان کا ایک معنی ہے اخلاص عمل اور حسن نیت۔ حدیث جبریل میں جناب سیدنا جبریل علیہ السلام جب حضور کی خدمت میں آئے تو آ کر عرض کرتے ہیں مل احسان، اے اللہ کے پیارے رسول ارشاد فرمائیے احسان کیا ہے؟ اس کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اپنے رب کی عبادت ایسے کر کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، فإن لم تراہ فإنہ یراک، اگر تو اس کو نہیں دیکھ سکتا تو پھر یہ کم از کم تیری کیفیت ہو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اخلاص کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جانا، یہ بھی احسان کا معنی ہے۔ تیسرا حکم ہے ایتاء ذی القربی، رشتہ داروں کا حق ادا کرنا۔
ایک تو یہ ان کا حق ادا کرنا، اور ایک ہے بغیر حق کے ان کو دیتے رہنا۔ ایتا، دیتے رہو ان کے ساتھ جو آپ دے سکتے ہو، جس قدر آپ ان کی امداد کر سکتے ہو، اس نے سلوک کرتے رہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور اس سے تمہاری اپنی زندگی پہ بہت سارے مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ تمہیں روحانیت میں، اخلاقیات میں اعلیٰ مقام ملے گا۔ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے بڑا حصہ رکھے گا۔ ایتاء ذی القربی، اپنے رشتہ داروں کو صلہ رحمی کرنا، دیتے رہنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، آقا ارشاد فرمائیے سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا صلہ رحمی کرنا، جو تمہیں محروم کرے اس کو دینا، جو تمہارے ساتھ نا انصافی کرے اس کے ساتھ انصاف کرنا، یہ اچھا عمل ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے رزق میں کشادگی پیدا کر دے گا، تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا، کہ جب تم اپنے رشتہ داروں کو دو گے، ایتاء ذی القربی، صلہ رحمی کرو گے۔ حضور فرماتے ہیں جو بندہ قطع رحمی کرتا ہے اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ دوستو صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں سے رشتہ تعلق جوڑ کے رکھو، تعلق منقطع نہ ہونے دو، قطع رحمی نہ کرنا، کبھی قطع رحمی نہ کرنا، یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی رشتہ نبھائے نہ نبھائے، آپ اپنا رشتہ ضرور نبھانا، اپنی طرف سے رشتہ ضرور نبھا کے رکھنا۔ اس کی وہ جانے اسے پاسے وفا تھا یا نہ تھا، تم اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے۔ یہ شاعر احمد فراز کا یہ شعر ہے، دیکھیں کتنا بڑا پیغام ہے کہ اس کو پاسے وفا تھا یا نہ تھا وہ جانے اس کی، لیکن تم اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے۔ اس کی وہ جانے اسے پاسے وفا تھا یا نہ تھا، تم اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، آپ نے اپنے رشتہ داروں سے رشتہ جوڑ کے رکھنا ہے، تعلق نبھانا ہے، منقطع نہیں ہونے دینا۔ تو دوستو یہ 3 احکام تھے اس آیت مبارکہ میں۔ اب 3 منہیات ہیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ تو ان میں سے پہلی چیز وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اللہ تبارک و تعالی بے حیائی سے منع کرتا ہے۔ دوستو یہ بے حیائی آج ہمارے معاشرے کا عام کلچر بن چکی ہے۔ اس قدر بدقسمتی ہے کہ آپ بے حیائی کو کلچر کا نام دیتے ہیں۔ کبھی اس بے حیائی کو روشن خیالی کا نام دیا جاتا ہے، کبھی اس بے حیائی کو تہذیب کا نام دیا جاتا ہے، اور کبھی اس بے حیائی کو فیشن کا نام دیا جاتا ہے۔ کس قدر یہ ہرما نصیبی ہے، بدقسمتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی کس قدر ہم خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں جن چیزوں سے منع فرمایا، پہلا حکم ہے بے حیائی سے تم اپنے آپ کو باز رکھو، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ۔ بے حیائی بڑے بڑے گناہوں کا باب ہے، دروازہ ہے، تم اپنے آپ کو بے حیائی سے روک کے رکھو۔ آج بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں عام لعنت بن چکی ہے۔ بچیں، اپنے گرد و پیش کے ماحول کو بچائیں، اعزاء و اقربا کو بچائیں اس بے حیائی کے ماحول سے۔ دوسرا حکم ہے منکر، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکر۔ منکر کہتے ہیں ہر وہ کام جسے شریعت نے ناجائز قرار دیا ہو، جس کام کے کرنے سے شریعت نے منع کیا ہو وہ منکر ہے۔ آج آپ کو بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ فلاں چیز کا گوشت کھانا حرام ہے، کیا ان کو نہیں پتا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، ملاوٹ کرنا حرام ہے، دھوکہ دہی کرنا حرام ہے؟ یہ ساری چیزیں منکر کے تحت آتی ہیں۔ غیبت کرنا، چغلی کرنا، وعدے کو توڑنا، چیزوں میں ملاوٹ کرنا، ماپ تول میں کمی بیشی کرنا، اور ایک چیز دکھا کر اس کے بدلے میں دوسری چیز دینا، یہ ساری چیزیں اس منکر کے تحت آتی ہیں۔ اللہ نے سب سے منع کیا ہے۔ صرف منع یہ نہیں کہ تم خنزیر کا گوشت نہ کھاؤ، مردار کا گوشت نہ کھاؤ، تم حرام چیزوں کا گوشت نہ کھاؤ،
ایک حلال کی مرغی ہے، آپ وہ کسی کی چراتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ ایک بکری ہے، حلال ہے، اگر آپ کسی کی چوری کر کے اس کو ذبح کرتے ہیں وہ آپ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ چوری سے اللہ نے منع کیا ہے، فراڈ سے، دھوکے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اور تیسری چیز اسی آیت طیبہ میں اللہ کریم نے ارشاد میں والبغی، سرکشی نہ کرو، بغاوت نہ کرو، ڈٹ نہ جاؤ کوئی گناہ کر کے اس کے اوپر اکڑ نہ جاؤ۔ اگر تمہیں احساس ہو جائے کہ تم گناہ کر بیٹھے ہو تو اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی اور رجوع کر کے اس کی طرف تم آ جاؤ۔ تو دوستو یہ آج کی آیت طیبہ کے اس آیت مبارکہ میں بیان کردہ چند احکامات ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان احکامات کے اوپر منو عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔